محترم سامعین، دینی بھائیوں، بہنوں، نوجوان ساتھیوں، پچھلی نشست میں معاشرے کی موجودہ برائیوں میں سے 4 نہایت خطرناک برائیوں کا ہم نے تذکرہ کیا تھا، جو برائیاں ہمارے معاشرے کو تباہ اور برباد، اختلاف اور شقاق و نفاق کا شکار کر دیتے ہیں، بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام برائیوں سے بچائے۔ اسی سلسلے کی آج چند باتیں اور آپ حضرات کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام برائیوں سے بچائے جو ہمارے معاشرے، ہمارے اخلاق، ہمارے رشتے ناطے، تمام چیزوں کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں اور اخروی اعتبار سے بھی نہایت سخت عذاب کے مستحق بنا دیتے ہیں، اور بسا اوقات ہمارے بہت سارے اعمال اور نیکیوں کی تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتے ہیں کہ کوئی نیکی ہماری کام کی نہیں رہ جاتی۔ اس سلسلے میں جھوٹ، بہتان تراشی، غیبت، چغل خوری، یہ 4 گناہوں کا تذکرہ ہوا تھا، اور آج انشاءاللہ اسی سلسلے میں نہایت خطرناک جو ایک ہمارے معاشرے میں برائی پائی جاتی ہے وہ ہے بدگمانی کرنا۔ آپ دیکھیں گے تو آج گھریلو زندگی سے لے کر کے باہر کی زندگی، ازدواجی زندگی سے لے کر کے معاشرے کے اندر جتنے بھی شعبے جات حیات کے ہمارے شعبے حیات ہیں، ہر ایک میں اگر بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو حسن ظن نہ رکھنے کی بنا پر، بدگمانی کی وجہ سے۔ بدگمانی نہایت خطرناک چیز ہے۔ رب العالمین نے ہمیں قرآن میں اس سے منع کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ ایمان والو، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، گمان سے بچاؤ، چونکہ بہت سارے گمان یہ بڑے گناہوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں سختی کے ساتھ منع کیا کہ بدگمانی کا شکار نہ ہوں اور گمان کر کے کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ ہم نہ کریں۔ یہی مین چیز ہے۔ ہمارے دل میں کوئی ایک وہم اور گمان پیدا ہوتا ہے اور اسی کے مطابق ہم سامنے والے کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یہی ایک عام برائی آج ہے، حالانکہ یہ کبائر میں سے ہے اور بہت ہی بدترین جرم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ بہت سارے گناہ، بدگمانیاں بہت گناہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے 15 چیزیں بیان کی ہیں۔ ان 15 چیزوں کو ہم سنیں اور اپنے دل و دماغ میں بیٹھائیں کہ ہمارے پورے معاشرے میں بگاڑ اور فساد، آپس کی ناراضگی اور کشیدگی کا سبب یہی 15 برائیاں ہیں۔ اور یہ 15 برائیاں نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر بیان کی ہیں اور ہمیں ان سے آگاہ کیا اور متنبہ کیا۔ بخاری اور مسلم اور تقریباً تمام کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کے راوی ہیں مشہور صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام نے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ دیکھیں کتنا بدترین عمل ہے۔ سب سے پہلے نمبر 1 آپ نے فرمایا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ لوگوں اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، گمان کرنے سے بچاؤ۔ کسی کے اندر کوئی چیز بظاہر نظر آ گئی، ایک گمان پیدا ہوا
اور اس کو تم نے کسی غلط انداز سے سوچ لیا اور لوگوں میں عام کرنا شروع کر دیا۔ تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، بہت زیادہ گمان کرنے سے محفوظ رکھو۔ کیوں؟ فإن الظن اکذب الحدیث، سب سے بڑی جھوٹ یہ گمان کرنا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ سب سے زیادہ جھوٹی چیز، جھوٹے عمل، جھوٹی باتوں پر آمادہ اور جھوٹ میں مبتلا کرنے والا سب سے بڑا عمل جو ہے گمان ہے۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، گمان کرنے سے بچو۔ آپ تو کہے بھائی میرا یہ گمان ہے، وہ گمان حقیقت کے مطابق ہے، اس کو سوچ لو کہ آخر جو گمان کرو ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ صرف گمان پر فیصلہ کر لینا یہ انسان کو سب سے بڑا جھوٹا بنا دیتا ہے اور جھوٹ کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے بدگمانی سے منع کیا۔ قرآن نے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ایمان والو بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، بدگمانی بدترین چیز ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی روشنی میں بڑی پیاری بات کہتے تھے، یاد رکھیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو بھی یہی سوچ سمجھ عطا کر دے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نصیحت کو اگر ہم قبول کر لیں، عمل کرنے لگیں تو ہمارے معاشرے کی ساری برائیاں ختم ہو جائیں۔ آپ فرمایا، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کی کسی بات یا اس کے کسی کردار پر تم کو شک اور گمان ہو، اللہ اکبر، کہتے ہیں 10 میں سے 9% اس کے صحیح ہونے کا اندازہ ہے اور 1% اس کے غلط ہونے کا چانس ہے۔ تو امیر المومنین عمر ابن الخطاب کہتے ہیں اگر 1% بھی مومن کے اس بات کو اور اس مومن کے اس عمل کو جس کو تم نے دیکھا جس کا پہلو غلط ہے، اگر ایک پہلو صحیح کا ہے تو مومن کی عزت کو برقرار رکھتے ہوئے اسی 1% پر فیصلہ کرنا 99 حصے کو ختم کر دینا۔ دیکھیں کتنی پیاری نصیحت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں حکم دیا کہ ہمیشہ مومنوں کے متعلق حسن ظن رکھیں، گمان اچھا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں سورہ مومنون کی آیت لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب الزام لگایا گیا، دیکھیں منافق نے الزام لگایا اور اس کی تشہیر کی شور مچایا، عائشہ سے نے ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا، اتنا پروپگنڈا کیا کہ بہت سارے مسلمانوں نے بھی اس کو حق سمجھ لیا۔ اور کیسے؟ ارے بھائی اتنے لوگ سارے جھوٹے تو نہیں ہو سکتے، حالانکہ جھوٹا ایک تھا، جھوٹ بولنے والا، بہتان تراشی کرنے والا ایک تھا اور جھوٹی بات کہی، بدگمانی کیا اس نے، اور اس طرح سے اتنا عام ہو گیا کہ ہر تلقونہ بألسنتکم، جہاں بیٹھو اسی کا چرچا، ارے عائشہ نے یہ کیا، عائشہ نے ایسا کر لیا، حالانکہ عائشہ نے کچھ نہیں کیا تھا، بات بڑی عام ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں مومنوں کو چاہیے تھا، اللہ اکبر، کہ اپنے آپ کو ذرا دیکھتے، لولا اذ سمعتموہم، مومنو تم نے عائشہ کے متعلق افواہ سنی، تم نے کیسے اس کو تسلیم کر لیا، کیسے تم بدگمانی میں شریک ہو گئے؟
حضرت عائشہ اور لوگوں کے متعلق تم نے اچھا گمان کیوں نہیں قائم کیا؟ یہاں ایک بڑی پیاری چیز حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی کا ہے، جو بطور مثال کے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک دن ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں باہر گئے تھے، اور مدینے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق بدگمانی خوب پھیلائی جا رہی تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری بھی باہر سن رہے تھے۔ آئے تو ام ایوب جو ہیں ان کی بیوی کہنے لگی کہ ابو ایوب سنا عائشہ نے کیا کر ڈالا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھیں اسے کہتے ہیں رائی کو پہاڑ بنا دینا۔ بات کچھ نہیں تھی، لیکن ایک نے افواہ اڑائی، بدگمانی پھیلایا، اور اس کی افواہ کو سن کر کے اتنے لوگ بدگمانی کے شکار ہو گئے، اب معاملہ کچھ نہیں۔ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ام ایوب ذرا بتاؤ تم، جو بدگمانی عائشہ کے متعلق پھیلائی جا رہی ہے، کیا وہ بدگمانی تمہارے متعلق کوئی کہے تو کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ اللہ اکبر! جو بات عائشہ کے متعلق منسوب کی جا رہی ہے، جو بدگمانی پھیلائی جا رہی ہے، کیا اپنے متعلق تم سوچ سکتی ہو کہ تم ایسی حرکت کر سکتی تھی؟ ام ایوب کہتی لا حول ولا قوت الا باللہ، گردن کٹ جاتی لیکن میں ایسی حرکت کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر ابو ایوب نے کہا، اچھا ذرا بتاؤ ام ایوب، تم تو نہیں کر سکتی، اگر میرے متعلق اتنے دن سے تم ہمارے ساتھ زندگی گزار رہی ہو، اچھی طرح سے تجربہ ہے، اگر کوئی ہمارے بارے میں آ کر کے تم سے کہتا کہ تمہارے شوہر ابو ایوب نے ایسے کیا، تو کیا تم اس کی بات قبول کر لیتی؟ کہتی نعوذ باللہ، تھپڑ مارتی اس کم وقت کو اگر کوئی ایسی بات کہتی۔ آپ کے بارے میں مجھے تجربہ ہے کہ آپ کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتے۔ دیکھیں ایک سیمپل ہے، یہ ایک مثال اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ سارے مومنوں کو وہی کرنا چاہیے تو جو ابو ایوب انصاری نے کیا۔ اللہ اکبر! پورا مدینہ شکار ہو گیا بدگمانی کا، اتنی خطرناک چیز ہے۔ نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کو ختم کیا گیا بدگمانی کی بنا پر۔ ابو ایوب انصاری نے پوچھا تو بیوی کہتی ہے نہ میں کر سکتی ہوں ایسا، اور آپ کے متعلق بھی میں نہیں سوچ سکتی کہ ایسے آپ کر سکتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام ایوب سنو، عائشہ تم سے لاکھوں گنا زیادہ دیندار اچھی ہے، تم اپنے بارے میں نہیں سوچ سکتی تو عائشہ کے بارے میں کیسے سوچ لیا؟ اور جس مرد کے متعلق افواہ اڑائی جا رہی حضرت عائشہ کے ساتھ نعوذ باللہ، وہ مرد تمہارے شوہر ابو ایوب سے ہزاروں گنا زیادہ اچھا ہے۔ ام ایوب کی بات ختم ہو گئی۔ ابو ایوب نے اس انداز سے سمجھایا، اللہ رب العالمین نے ان کی بات کو، ان کے بارے میں آیت نازل کی، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کہ جیسے ابو ایوب اور ان کی بیوی ام ایوب نے حضرت عائشہ کے متعلق بدگمانی کرنے کے بجائے یقین رکھا کہ ہاں یہ جھوٹا بہتان ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ اکبر! اللہ نے فرمایا ایسے ہی تمام مومنوں کو کرنا چاہیے تھا۔ تو آج اگر کسی عورت کے متعلق، کوئی مرد کے متعلق، کسی انسان کے متعلق اس قسم کی بدگمانی افواہ پھیلائی جائے تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، تاکہ ہمارے معاشرے میں بدگمانی کی وجہ سے کسی کی عزت، عفت اور عظمت جو ہے وہ ختم نہ ہو۔ اور آج مسلمانوں کے لیے ہی سب سے مشکل چیز بن گئی ہے۔ نمبر 2،
اسی لیے نبی علیہ السلام بعض صحابہ کرام کہتے ہیں طواف کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے ہم کو نصیحت کی دوان نحسن الظن بالمؤمنین، ہمیشہ مومنوں کے متعلق اچھا گمان رکھیں، بدگمانی کی شکار نہ ہو۔ آج کسی نے بھی آ کے کہہ دیا، بیوی نے کہہ دیا ہمارا شوہر ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا، پوری قوم اس کو قبول کر لے گی۔ چاہے کسی شخص نے اپنی بیوی کے متعلق کوئی افواہ اڑائی، بدنام کرنا چاہے، سب لوگ اس کی بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ سارا معاملہ پڑوسی کو لیں، ماں باپ کو لیں، سارا معاملہ بدگمانی پر قائم ہے۔ نمبر 2، معاشرے کی موجودہ برائیوں سے اگر بچنا ہے، عزت عصمت عفت اگر محفوظ کرنا ہے، تو ہم کسی کے ٹوہ میں نہ لگے رہیں، کسی کی عیب ڈھونڈنے میں جستجو نہ کرتے رہیں، کسی کے پیچھے نہ پڑ جائیں، اپنے کام سے کام رکھیں۔ قیامت کے دن اللہ تم سے اپنے بارے میں پوچھے گا، اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا، خبردار مومنو، ایک کسی کی جاسوسی نہ کرو، کسی کی تحسس نہ کرو۔ دوستو، اسلام نے کسی کے عیب کو ڈھونڈنا، اس کے پیچھے پڑنا کہ ہاں اس کے اندر کیا کیا عیب ہیں، ہم اس کو نکال کر کے لوگوں کے سامنے عام کریں، بدنام کریں، اللہ نے اس سے ہمیں منع کر دی۔ کتنی پیاری تعلیمات! وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی عیب کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، کسی کے جستجو نہ کرتے رہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، کسی مومنوں کے عیوب کو نہیں ڈھونڈو کہ ہم اس کے پیچھے پڑ کر کے اس کے اندر کیا کیا خامیاں ہیں، کیا کیا برائیاں اکٹھا کریں اور پھر آگے بڑھائیں اور لوگوں میں عام کریں۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ حدیث ذرا غور کرو، آپ فرماتے فَمَن تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، جو شخص کسی مسلمان بھائی اور بہن کے عیوب کو ڈھونڈ کر کے نکالتا ہے تاکہ لوگوں کو بتائے، اور اگر کیس ہو گیا ہے تو اپنے کیس کو مضبوط بنا لے۔ اللہ اکبر! من تتبع عورت اخیہ المسلم، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیب کو ڈھونڈ کر کے تلاش کر کے نکالتا ہے، تو کیا ملا آپ کو؟ آپ کی حوث پوری ہو گئی، آپ خوش ہو گئے کہ میں نے اس کو بدنام کر دیا، اتنے عیب ظاہر کر نکال دیا اور بہت بڑا کامیاب، لیکن آپ نے نقصان کتنا بڑا کیا۔ اب حدیث میں تتبع اللہ عورتہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے شخص کے عیب کے پیچھے اللہ خود پڑ جاتے ہیں۔ جو اپنے کسی مسلمان بھائی بہن کے عیب کے پیچھے ڈھونڈتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تم کسی اور کے عیب کو نکال کر کے پیش کرو، بدنام کرو، کسی اور کے سامنے پیش کرو، فائدہ کیا ہوا جب اللہ تعالیٰ تمہارے عیب کو دنیا اور آخرت کے اندر عام کر دینے کا وعدہ کرے۔ من تتبع عورت اخیہ المسلم تتبع اللہ عورتہ، اب اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑ جائیں، اگر بند کمرے کے اندر بھی اٹھنے کوئی برائی کی ہے تو اللہ اس کی برائی کو عام کر دیتے ہیں، لوگوں میں اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ کتنا آپ کا نقصان، آپ صرف لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا، اللہ نے آپ کو پوری کائنات میں سب کے سامنے بدنام کر دیا۔ تو انسان غیروں کے عیب کے پیچھے پڑ کر کے اپنا نقصان کر رہا ہے، کسی اور کا نقصان نہیں کر رہا ہے، اپنا زیادہ نقصان ہے اور لوگوں کو نقصان کم ہے۔ تو اسی لیے اسلام نے رغبت دلائی کہ خبردار کسی عیب کے پی کو نہ ڈھونڈو، کسی عیب کو ڈھونڈ کر کے نکالنا، جمع کرنا، یہ اتنا بدترین جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت دونوں جہاں میں آپ کو عیوب کو ظاہر کر کے بدنام کر دے گا۔ اپنے آپ کو سوچو دوستو۔ نمبر 3، بلکہ فائدہ کیا ہے؟
آپ نے ساتھ فرمایا من ستارا مسلمن، جو کسی مسلمان کے عیب کو دیکھتا ہے تو اس کے عیب پر پردہ ڈال دیتا ہے تو ستارہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کے عوض بندے کے عیب پر دنیا میں بھی پردہ ڈالے گا اور آخرت میں بھی پردہ ڈال کر اس کو رسوائی سے بچا لے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے دوستو۔ لیکن ہماری عادت پڑ گئی ہے معاشرے میں جاسوسی کرنا، لوگوں کے عیب کو نکالنا اور لوگوں میں عام کرنا۔ ہم اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اس سے کتنا بڑا نقصان اپنی ذات کا ہے اور گناہ الگ سے ہوتا ہے۔ نمبر 3، بڑی پیاری نصیحت، ولا تنافسوا، تنافس نہیں کرو۔ تنافس، اللہ اکبر، کہتے ہیں دنیاوی چیزوں میں ایک دوسرے کو پیچھے کر دینے کا چکر جو ہوتا ہے، بھوت جو سوار ہو جاتا ہے، اس کو تنافس کہتے ہیں۔ مال میں، دولت میں، اولاد میں، کاروبار میں، حسن و جمال بڑھانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں زندگی برباد نہ کرو۔ ولا تنافسوا، خبردار آپس میں تنافس نہیں کرو۔ اگر تنافس کرنا ہے تو دین کی راہ میں، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، نیک کاموں کے اندر ایک دوسرے سے تنافس کرو، لیکن دنیا داری اور دنیاوی چیزوں میں ایک دوسرے سے تنافس پیچھے کر دینے کا جو چکر ہوتا ہے، یہ انسان کو بہت سارے منکرات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے نیک کاموں میں ایک دوسرے سے زیادہ بڑھ جانے، اخلاص کے ساتھ زیادہ زیادہ نیک اعمال کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ نمبر 4، ولا تحاسدوا، اور آپس میں حسد نہیں کرو۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری اخلاقی تربیت ہمارے پیارے نبی کر رہے ہیں۔ ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ حسد وہ بیماری ہے جس سے انسان کی نیکیاں ہی ساری تباہ و برباد کر دی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حسد اور ایمان کسی دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ حسد ہے تو ایمان نہیں، ایمان ہے تو حسد نہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ہم پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حاسدین کی شر سے محفوظ رکھے۔ وَلَا تَحَاسَدُوا، حسد میں آ کر کے انسان آج شام، حسد کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو اللہ نے خوشحال رکھا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، اگر آپ اس سے محروم ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ کسی بھی صورت سے اس کی نعمت جو اللہ نے اس کو جو دیا ہے وہ بھی محروم ہو جائے۔ آپ اس سلسلے میں اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور آج تو بڑا آسان ہے، جادوگری جیسی چیزوں کے ذریعے بھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، حسد نہ کرو، بلکہ مومن کو ایک اچھی حالت میں دیکھ کر کے خوش ہو کہ اللہ نے ہمارے مومن بھائی کو دیا ہے، اور رشک کریں کاش اللہ تعالی ہم کو بھی ایسے دے۔ آپ رشک کریں لیکن حسد نہ کریں۔ نمبر 5، ولا تباغضوا، آپس میں بغض نہیں کرو، نفرت پھیلانے کی کوشش نہیں کرو۔ کتنی بدترین چیز ہے، ولا تباغضوا، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہیں کرو، نفرت نہیں کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں چغل خوری یا غلط مشوروں کے بنا پر ایک دوسرے سے نفرت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور کچھ ایسے اعمال اور ایسی گندی حرکتیں بھی معاشرے میں لوگ کرتے ہیں جس سے آپس میں نفرتیں عام ہو اور نفرت زیادہ زیادہ پھیل جائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نفرت آگے بڑھتے 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 یہاں تک کہ آج گھریلو زندگی، ایک گھر میں لوگوں کی کچھ حرکتیں اور
اسلامی تعلیمات ترک کر دینے کی بنا پر بیوی کو شوہر سے نفرت ہے، شوہر کو بیوی سے نفرت ہے، ساس بہو میں نفرت ہے، بھائی بھائی میں نفرت ہے، دیوران اور جیٹھان میں ہے، ننند اور بھوج کے اندر ذرا دیکھے کس قدر تباغض کا شکار ہمارا معاشرہ ہو چکا ہے۔ ولا تباغضوا، کس بنا پر آپ اس سے نفرت کر رہے ہیں؟ ذرا سوچیں، ہونا چاہیے لا یؤمن احدکم انما المؤمنون اخوہ وکونوا عباد اللہ اخوانا، سب لوگ بھائی بھائی بن کے رہو، ایک دوسرے کی محبت، آپسی محبت بھی ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ اپنے تمام مومن بھائیوں سے محبت کرے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تمہیں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی پسند نہ کرنے لگے۔ آج یہ چیز ہمارے ہاں تباغض میں بدل گئی، محبت اور الفت کے بجائے عداوت اور نفرت پھیل گئی ہے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں، اور نفرت پھیل جانے کے بعد شیطان اس کو بڑھاتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے، آخر میں میاں بیوی کے درمیان طلاق، باپ اور بیٹے میں جدائی، الگ الگ گھر، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ دوستانہ تعلقات کے ساتھ کاروبار کرنے والوں میں عداوت و نفرت، یہ اس طرح سے یہ چیزیں عام ہوتی ہیں تو ہمارے بہت سارے معاملات میں بگاڑ اور خامیاں اور طرح طرح کی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ نمبر 6، اللہ اکبر، ولا تدابروا۔ دوستو، آج کس قدر ہم شکار ہیں، ہمارے معاشرے کی تباہی، بھائی بھائی، دو بہنیں اور قرابت داروں میں، پاس پڑوس میں ذرا دیکھیں، ولا تدابروا، خبردار، آپس میں جب سامنا ہو تو ایک دوسرے سے منہ نہیں موڑ لیا کرو، سر نیچے کر کے گزر نہ جاؤ، اس کی شکل دیکھتے تو ہم کو غصہ آ جاتا ہے۔ ولا تدابروا، کتنا آپ نے نقصان کیا، سامنے سے مسلمان بھائی آ رہا ہے، آپ سر نیچے کر کے ادھر دیکھنے لگتے، ایسا گزر کے ادھر چلا گیا اور آپ ادھر چلے گئے، کتنا بڑا آپ نے جرم کیا۔ نمبر 1، حق المسلم علی المسلم 6، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 6 واجبی حقوق ہیں۔ پہلا حق کیا ہے؟ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب سامنا ہو تو اس سے سلام کرو۔ آپ سلام کرنے کے بجائے، خیریت پوچھنے کے بجائے اس طرح منہ ٹیڑھا کر کے، گردن جھکا کر کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں، معلوم پڑتا ہے کہ کوئی اپنا دشمن جا رہا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کتنا بڑا جرم ہم نے کر ڈالا۔ ولا تدابروا، ایک دوسرے سے منہ نہیں موڑ لیا کرو، پیٹ پھیر کر کے نہیں جاؤ۔ مسلمان سامنے سے جا رہا تھا، آپ سلام کیے ہوتے، اجر و ثواب پاتے۔ نمبر 2، اگر خیریت پوچھ لیتے، بھائی ٹھیک ہے الحمدللہ، کیا حال ہے، خیریت سے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حکم اس پر آپ کا عمل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے محبت پیدا کر دیتے، اختلاف کو دور کرتے۔ نمبر 3، اگر قدم آگے بڑھ کر کے ہم اس سے مصافحہ ملا لیتے اور ایک دوسرے کی خیریت پوچھ لیتے، تو پیارے نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، تصافحوا، آفت مصافحہ کر لیا کرو تاکہ دل کی نفرت کو اللہ تعالیٰ نکال دے۔ جو اصل عیب تھا اس کو دور کرنے کا سب سے بڑا علاج تھا مصافحہ کر لینا، لیکن اس قدر نفرت عام ہو جاتی۔ ولا تدابروا، ہم اس پر عمل کرتے ہیں جس کی بنا پر ساری نافرمانی بھی ہو جاتی ہے اور سارے اسلامی حقوق بھی پامال ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ نمبر 7،
میرے بھائیو ذرا غور سے سنو کس قدر اللہ نے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمْ، اور اے ایمان والو آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہو، بھائی بھائی، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، کما امرکم اللہ، جیسے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے کہ بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزارو۔ بھائی بھائی بن کے زندگی گزارتے تو ایک دوسرے کی ٹانگ ہم نہ کھینچتے، ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچاتے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم کوئی زیادتی نہ کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ بغض عناد اور نفرت نہ ہوتی، لیکن ہم نے یہ چیزیں چھوڑ دیا۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ۔ نمبر 8، اب ذرا دیکھو میرے بھائیوں، اللہ رسول ایک ساتھ کتنا لمبا خطبہ تھا اور کتنے ہر جملہ اصلاح معاشرہ کی۔ المسلم اخ المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ المسلم اخ المسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ آگے ذرا سنیں، نمبر 9، ولا یظلمہ، اس لیے مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو بھائی سمجھتا ہے، اس لیے کبھی اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، کبھی ظلم نہیں کرتا۔ ولا یظلمہ، کبھی اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا۔ نمبر 10، ولا یخذلہ، کبھی اس کو، اب اس جملے پر ذرا دیں، ولا یخذلہ، کبھی مومن اپنے مومن بھائی کو بے سہارا بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ ہر مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ دیتا ہے، ہمدردی جتاتا ہے۔ لا یخذلہ، مسلمان کبھی اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار، بے سہارا نہیں چھوڑتا، بلکہ ہر دکھ میں، ہر درد میں، ہر پریشانی میں، ہر مسلم وقت میں مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے کام آتا ہے، اس کو ساتھ دیتا، اس کا ساتھ دیتا ہے۔ نمبر 11، ولا یحقرہ، مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کبھی حقیر اور ذلیل نہیں کرتا۔ یہ بڑی عجیب سی تعلیمات ہیں۔ ولا یحقرہ، مسلمان ہمیشہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کرتا ہے، کبھی اس کو حقیر اور ذلیل نہیں کرتا۔ نمبر 12، آپ نے فرمایا التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا، ویشیر الی صدرہ ثلاثا، اپنی انگلی مبارک سے اپنے سینے کی طرف اشارہ 3 مرتبہ کیا اور 3 مرتبہ فرمایا التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا۔ لوگوں تقوی یہاں ہوتا ہے، لوگوں تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی کی جگہ یہ ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا نمبر 13، بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، ایک مسلمان کے بدترین ہونے اور اس کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے۔ وہ بھی کہیں اس سے کچھ جھگڑا ہو جائے، کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، تب دیکھیں ایک مسلمان سامنے والوں کو کتنا حقیر سمجھتا ہے، سیدھے منہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ نمبر 14، یہ بھی ذرا غور سے سنیں، کل المسلم علی المسلم حرام، ایک مسلمان پورے طور پر اپنے مسلمان بھائی پر حرام ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے حرام ہونے کا؟ یہ سمجھیں،
کیا مطلب ہے حرام ہونے کا؟ المسلم کل المسلم علی المسلم حرام، پورا کا پورا ایک مسلمان مکمل اپنے دوسرے مسلمان بھائی پر حرام ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دمہ و ارضہ و مالہ۔ کاش آج مسلمان سمجھتا، تھوڑا سا اختلاف ہو جائے پھر ذرا دیکھیں مسلمان بھائی کے پیچھے کس قدر پڑ جاتا ہے۔ مسئلہ تھوڑا سا ہے، جائیداد کا، پراپرٹی کا، وصیت کا، طلاق کا، نکاح کا، خلع کا، لیکن انسان سارے حدود توڑ ڈالتا ہے، سارے اخلاق ختم کر دیتا ہے، ساری اسلامی تعلیمات کو پامال کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا سامنے والے سے جھگڑا ہے، جھگڑا زمین کا ہے، آپ نے کیس دائر کیا ہے، مدعی مدعا علیہ دونوں قاضی کے سامنے پہنچتے ہیں۔ اب ہر ایک اس میں سے چاہتا ہے کہ سامنے والے کو اتنا جھوٹا ثابت کر دو، اتنا بدنام کر دو، اور اس قدر اس کو ذلیل و خوار جتنا کر سکتے ہو کرو۔ میرے بھائی، آپ کا جھگڑا جو ہے وہیں اس زمین جائیداد کا ہے، لین دین کا، وہیں تک رکھیں، اس سے زیادہ آپ تجاوز نہ کریں۔ پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ کل المسلم حرام علی المسلم حرام۔ کیا مطلب؟ ایک مسلمان پورا اپنے مسلمان بھائی پر حرام ہے۔ کیا مطلب؟ ایک مسلمان بھائی کا خون دوسرے مسلمان بھائی پر حرام ہے۔ نمبر دو، ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر مال حرام ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر جیسے قرآن نے کہا، یا قرآنی آیت بعد میں پیش کریں گے، سمجھے پہلے سے، کل المسلم علی المسلم حرام، اسی ایک جملے کو اگر مسلمان بھائی بہن سمجھ لیں تو آج تھوڑے تھوڑے جھگڑے میں، تھوڑے تھوڑے معاملے میں، معمولی سے لڑائی ہے، ہم نے کہا زمین کا مسئلہ ہوگا، کہیں یا نکاح طلاق کا مسئلہ ہو جائے، خلا کا مسئلہ ہو جائے، کسی لین دین کا معاملہ ہو جائے، تو وہ چیز اتنی بڑی بنا دی جاتی ہے کہ ساری کوشش ہوتی ہے کہ سامنے والے کو جتنا ہم بدنام کر سکتے اتنا بدنام کریں، پورا بدلہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ کیا فرماتے ہیں؟ دمہ، ایک مسلمان بھائی کا خون دوسرے مسلمان بھائی پر حرام ہے۔ نمبر دو، وعرضہ، ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان بھائی کی عزت بھی حرام ہے، اس کے عزت سے نہ کھیلے۔ نمبر تین، ومالہ، اس کا مال بھی حرام ہے۔ اس کی کیا شکل ہوگی دوستو؟ اس طرح سے سمجھیں، میں نے کہا جھگڑا تھوڑا سا زمین کا، جائیداد کا ہے، یا وراثت کا مسئلہ ہے، اور آج کی اصطلاح میں جہاں سب سے زیادہ سارے عیب ظاہر کر دینے کی کوشش ہوتی ہے، اگر کہیں معاملہ طلاق کا کورٹ میں یا پولیس کیس بن گیا، میاں بیوی کے طلاق کا مسئلہ، اب دونوں پارٹیاں سمجھتی ہیں کہ سامنے والے کے قصور کو قصوروار ٹھہرانے کے لیے جتنے عیب، جتنی برائیاں کر سکتے ہو اس کی کرو، حالانکہ آپ کو اتنی ہی اجازت دی، آپ کو کیا شکایت ہے اور کیا کرنا، اتنا ہی بیان کر کے اپنے کیس کو ختم کریں، لیکن نہیں، ہم اس کو سبق سکھلائیں گے۔ اب جتنے عیب بھی آپ بنا کر کے، کوریت کر کے، ڈھونڈ کر کے لاتے ہیں، فرضی بھی اگر بدنام کرنے کے لیے کوشش کی جائے تو فرضی چیزیں بھی نوٹ کرائی جاتی، بیان کی جاتی ہیں۔ کہاں گئی اللہ کے رسول کے تعلیمات؟ کل المسلم حرام عرضہ، آدمی کی عزت بھی۔ آپ اپنا حق لے لیں، جائیداد کا، زمین کا، پراپرٹی کا، نفقے کا لے لیں جائز طریقے سے، لیکن اس کے ذریعے اس کا مال ہڑپ کرنا،
زیادہ زیادہ اس کے عیوب کو ظاہر کرنا، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا، اور یہ اس کو معاشرے میں ذلیل اور خوار کر کے چھوڑ دیں گے۔ آپ نے تو اپنا غصہ نکال لیا، لیکن کیا کبھی آپ نے سمجھا کہ آپ نے کتنے بڑے جرائم کا ارتکاب کیا؟ کل المسلم المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ، 3 چیزیں اللہ نے فرمائی۔ جیسے اس کا قتل جرم ہے، اتنا ہی اس کے مال کو ناجائز ہڑپ کرنا اور ناجائز مال کھانا وہ بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے۔ اور نمبر 3 وَإِرْضُهُ، اتنا ہی زیادہ اس کو بے عزت کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ یہ تقریباً دوستو 14-15 چیزیں نبی علیہ السلام نے اس حدیث بیان کی۔ اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے کس قدر ہمیں ایک اسلامی معاشرے میں موجودہ برائیوں کا علاج اور کس طرح سے ان کی نشاندہی کی ہے۔ 2 مسلمان میں جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی میں طلاق ہوتی ہے، بھائیوں میں بہنوں میں وراثت کے تقسیم کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ اپنے حقوق کے لیے آدمی تو لڑ سکتا ہے، لیکن اس کے ذریعے مسئلہ ایک ہے وراثت کا، لین دین کا، نکاح اور خلع کا، طلاق کا، جائیداد کا، لیکن اب اس کے ذریعے اس کے زندگی بھر کے جتنے سیاہکاریاں، جتنے گناہ ہو سکتے ہیں، یا گڑھ کر کے اس کے اوپر اتنا جرم لاد دینا، اتنا گنہگار ثابت کر دینا اور اس کو اس قدر بدنام کر دینا، اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ حرام چیزوں کا ارتکاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ اس طرح سے بہت سارے ہیں جو ہمارے اوپر محرمات ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، لیکن ہم غصے میں آ کر کے ضد کر کے یا سامنے والے سے انتقام لینے کے بہانے ہم جتنا عیوب ظاہر کرنا چاہتے ہیں سب کچھ ظاہر کر دیتے ہیں، ہمیں کوئی اس کی فکر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اس سلسلے کی کچھ باتیں ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ بہت اچھا ایک مسئلہ ہے، سوال ہے، کیا کسی اپنے قریبی رشتہ دار یا کسی مسلمان بھائی کو دوسرے انسان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے اس انسان کے عیب کو بتا سکتے ہیں یا نہیں، یا بتائے جا سکتے کہ نہیں؟ بالکل آپ بتا سکتے ہیں تاکہ وہ مسلمان بھائی اس کے شر سے محفوظ رہے، لیکن اتنا ہی بتائیں جتنے کی ضرورت ہے، پورے عیوب کو ظاہر نہ کریں۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، سامنے حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھیں، دروازہ کھلا ہوا تھا، دور سے ایک شخص آتا ہوا نظر آیا۔ نبی علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہمارے ہی پاس آ رہا ہے، لیکن جب وہ نظر آیا تو اللہ سے فرمایا عائشہ ذرا اس آدمی کو دیکھو، بئس اخو العشیرہ، اپنے قبیلے کا سب سے بدترین انسان وہ ہے جو نظر آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے ہم کو اس کے شر پسندی کی اطلاع دے دی کہ اللہ رسول فرمایا بئس اخو العشیرہ، دیکھیں وہ انسان مضر تھا، نقصان دہ تھا، نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو اطلاع دے دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد دیکھا وہ شخص نبی علیہ السلام کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی، نبی علیہ السلام اندر بلا لیے اس کو، میں اندر کمرے میں چلی گئی اور وہ شخص نبی علیہ السلام کے بازو میں آ کر کے بیٹھ گیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی ساری توجہ اس کی طرف کی، بڑے غور سے اس کی باتیں سنتے رہے۔ جب وہ میں نے کہا مجھے بڑی حیرت ہوئی، ایک طرف تو اللہ کے رسول نے ہم کو بتایا کہ قبیلے کا بہت بدترین انسان ہے، اور جب آ گیا تو اس طرح سے آپ اس سے بات کر رہے ہیں، معلوم پڑتا ہے بڑی عزت والا انسان ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس سے جب وہ آدمی چلا گیا تو حضرت عائشہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ
کل تما کل تو اس کے متعلق تو آپ نے بیان فرمایا کہ بئس اخو العشیرہ، قوم اور قبیلے کا سب سے بدترین انسان ہے، لیکن جب آپ کے پاس آ گیا تو معلوم آپ تو اتنے اخلاق سے اس سے مل رہے تھے، معلوم پڑتا ہے کہ کوئی بہت عزت والا انسان ہے، آپ کے نزدیک بڑا محبوب ہے۔ یہ کیسے آپ نے کیا؟ ایک طرف سب سے برا ہے اور سب سے زیادہ آپ عزت کر رہے ہیں۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ نے پوچھا تو اللہ کے رسول فرمایا عائشہ ہے تو قوم اور قبیلے کا سب سے برا آدمی، لیکن اور بعض روایتوں میں نفاق منافق بھی تھا، لیکن ہمارے پاس آ گیا تو ہم اپنے بظاہری رواداری اور ہم اپنی رواداری اور بظاہر اپنے اخلاق کے ذریعے اس کے شر کو ہم نے دفنا دیا۔ اب یہاں سے جانے کے بعد ہمارے خلاف کسی کے سامنے کچھ بات کرنے کا موقع اس کو نہیں رہ گیا۔ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو بدترین انسان تھا، یہاں جانے کے بعد ہم کو بدنام، یہاں سے جانے کے بعد ہم کو بدنام کرتا اور کہتا کہ لوگ کہتے ہیں محمد بڑے اخلاق والے ہیں، ہم تو جا کے دیکھے کوئی اخلاق ہمیں نظر نہیں آیا۔ عائشہ ہم نے اس کے شر کو اپنی رواداری سے ختم کر دیا۔ اس طرح سے مزید اور روایات ہیں کہ اگر آپ کو کسی کے شر سے بچانا ہے تو آپ اس سے لوگوں کو آگاہ کر دیں، لیکن اتنا ہی عیب بیان کریں جتنے کی ضرورت ہے، ایسا نہیں کہ ہاں اسی کے بہانے اس کے سارے عیب بیان کر دیے جائے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لوگوں میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ اللہ رسول نے فرمایا علم کی فضیلت بیان کرتے اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو گرچہ تمہیں چین تک جانے کی ضرورت پڑے۔ یہ بے اتفاق علماء من گھڑت بناوٹی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں بیان کی ہے، یہ جھوٹی روایت ہے اور عقلاً نقلاً دونوں، ایک تو سند ہی اس کی کوئی نہیں، یہ شیطانی چکروں میں آ کر کسی نے یہ حدیث اپنے سے گھڑی ہے۔ نمبر 2، نبی علیہ السلام کے زمانے میں چائنا کی کوئی اتنی بڑی اہمیت نہیں تھی آج کی طرح کہ ہاں وہاں جانا ہو تو وہاں جا کر کے علم حاصل کرو۔ جیسے کہ بعض ایک صاحب کو کہنے لگا، وکیل صاحب ہیں، تقریر کرنے لگے، کہا دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر چائنا بھی جانا پڑے، دیکھو اللہ کے رسول دنیاوی علم حاصل کر، چونکہ چائنا میں کون سا دینی علم ملے گا، اس کا مطلب ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے لیے اگر تمہیں چائنا تک جانا پڑے تو دنیاوی تعلیم حاصل کو۔ دنیاوی تعلیم کی فضیلت یہ ہے، یہ ہر اعتبار سے جھوٹی روایت ہے۔ ویسے نبی علیہ السلام نے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ صحابہ نے بڑے واقعات محدث سے نقل کیے ہیں، صحابہ نے سفر کیا، تابعین نے سفر کیا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ علامہ حالی کہتے ہیں اسی شوق میں طے کیا بحر بر کو، اسی دھن میں آساں کیا ہر سفر کو۔ تو یہ رحلہ کہا جاتا ہے، رحلہ یعنی حدیث حاصل کرنے کے لیے، شرعی علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ جی قسم کھا کر کے قسم کھایا ہے اور قسم کھا کر کے توڑ دیتا ہے تو جھوٹ نہیں ہوگا، اس کو کہتے ہیں گنہگار ہوگا۔ اللہ فرمائے اپنے قسموں کی حفاظت کرو، لیکن اس نے قسم توڑ دیا، اس لیے اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے۔ کفارہ ہے 3 دن کا روزہ رکھنا، یا 10 مسکین کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکین کو کپڑا پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ جھوٹ بولنے سے کیا روزہ انسان کا ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن روزے کا اجر و ثواب کبھی پورا ختم ہو جاتا ہے، کبھی گھٹا دیا جاتا ہے، کبھی کم کر دیا جاتا ہے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ ایک تو یہی چل ہی رہا تھے جو ہم نے آج 14-15 ہے، ان کو تو یاد رکھنا ہی ہے، اور انشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے آج بڑی پریشانی کیا ہے، ہم اپنے اسلامی خصوصیات جو ہیں، جیسے طلاق ہے، خلا ہے، یا میراث وغیرہ ہے، اس سلسلے میں ہمیں اسلام نے تعلیمات دی، اسی سے جڑے ہوئے آج ہم فوراً جا کر کے جو کیس دائر کر کے کورٹ میں فیصلہ لے کے جاتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد جو وکیل کو رشوت دی جاتی ہے، پیسہ کھلایا جاتا ہے، یا کیس کر کے ناجائز
عورت سے یا شوہر سے طلاق دینے والے یا طلاق لینے والی پر جو طرح طرح کے الزامات لگا کر کے اور ان سے مال اکٹھا کیا جاتا ہے، نہایت خطرناک چیز ہمارے معاشرے کی بن چکی ہے، اور اس کا تعلق انہی بدگمانیوں سے انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ ساری چیزیں دوستو اس لیے آتی ہیں کہ جب انسان شریعت کا، دین کا دامن اور اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیتا ہے تو سارے مسائل اور مشاکل کھڑے ہوتے ہیں انشاءاللہ۔